بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا اکثر مانگا کرتے تھے، اللہم حسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب ہلکا لینا۔ اس پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہلکا حساب اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا عائشہ ہلکا حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کے اوپر ایک نگاہ ڈالے اور پکڑا دے، یعنی اس انداز سے کہ خوش ہو جائے مالک اور پکڑا دے، کوئی بات یہ نہ پوچھے کہ یہ کیوں کیا، کیونکہ جس کسی کی نامہ اعمال کے اوپر مالک کسی بھی جگہ رک گیا اور کہا کہ یہ کیوں کیا، تو اس کیوں کا پھر اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، تو ظاہری بات ہے مالک اسی سے پوچھے گا جس کو سزا دینا چاہے گا، اور جس کو چھوڑنا چاہے گا، معاف کرنا چاہے گا، وہاں مالک رکے گا ہی نہیں۔ بس التفات خرسوانہ شانہ انداز سے مالک رحم کرتے ہوئے اپنے بندوں کو نامہ اعمال دے گا ان کے دائیں ہاتھوں کے اندر۔ تو یہ دعوت جو ہے نا، یہ بڑی زبردست دعوت ہے، توحید کی دعوت، ایمان کی دعوت، ایمان خالص کے ساتھ یہ ساری برکتیں ہیں۔ جن کے ایمان اور عقیدے کے اندر خرابی نہیں ہوگی ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا، اور جن کا ایمان بہت ہی زیادہ مضبوط ہوگا، اس قدر مضبوط ایمان ان کا ہوگا کہ وہ کسی طرح بھی ذرا برابر بھی اللہ کے ساتھ کوئی وہ شرک نہ کریں گے، اور بہت بھروسہ کریں گے اپنے مالک اور خالق کے اوپر۔ ایسے تو 70,000 اس امت کے وہ جنت کے اندر جائیں گے، بغیر حساب کتاب کے بھی چلے جائیں گے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ باقی اختلاف کرنے والے بے شمار تھے، مخالفتیں کرنے والے۔ عرب کی اور مکے کی عورتیں گودے پھیلا پھیلا کر بد دعائیں کرتی تھی نبی علیہ السلام کے لیے کہ دیکھیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہتی تھیں کہ یہ ان کی نسل آگے نہ چلے، یہ مر جائیں، یہ ہو جائیں۔ اس طرح منافقین جتنے تھے مدینے کے وہ بھی دعائیں مانگتے تھے۔ تو ان کو جواب دیا گیا کہ نادانو سر پھیرو، اگر یہ مر گئے کہ تم نہیں مرو گے، مرنا تو سب نے ہے، اور پھر اس کے بعد میرے پاس آؤ گے، وہاں میں اپنا تمہارا حساب بالکل چکا دوں گا، چکتا ہو جائے گا تمہارا حساب، اور تمہارا جو کچھ دنیا میں طرز عمل تھا، ایمان، عقیدہ، یہ ساری باتیں تمہارے سامنے آ جائیں گی۔ اس وقت پتہ چلے گا حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا، ایمان اور عقیدے کی جنگ کس نے چھیڑی ہوئی تھی، اور سیاسی جنگوں کے اندر کون مبتلا تھے۔ تو اس وقت پوری باتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ اور یہ قرآن کے اندر یہ والی آیت کئی مرتبہ ہے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، اب کیا جھگڑا ہمارا اور تمہارا، بتاؤ۔ بات کھل کے سامنے آ گئی ہے، ہم نے اپنے عقیدے کا اظہار بھی کیا، تمہیں دعوت بھی دی، باطل عقائد کی نشاندہی کی، ان کے اوپر چوٹ ماری کہ دیکھو یہ امت مسلمہ ہے، یہ بالکل بگڑ گئی ہے یہود و نصارہ کی طرح۔ تمام قسم کے پچھلے جو شرک تھے پچھلی قوموں کے اندر، حتیٰ کہ پہلی قوم کے اندر جو ابری ہے مشرک قوم، 5 تن پاک کی پجاری نوح علیہ السلام، جس کے اندر 950 سال دعوت دیتے رہے، وہ بھی اسی طریقے سے گمراہ ہوئی تھی۔ قبروں کے اوپر، صالحین کی قبروں کے اوپر وابستہ ہوئے تھے، پھر آہستہ آہستہ ان کی تصویریں بنی، پھر تمثیلیں بنی، پھر وہ مورتیاں اٹھا کے ان کی پورے عرب کے اندر وہ پھیل گئے تھے۔ وہ ان کے لیے مقدس ہستیاں تھیں، اور جہاں جا کے انہوں نے رکھی تھی، ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، وہ مقدس مقامات بن گئے اس قوم کے۔ اور پھر اس کے بعد ہر قوم نے اسی طریقے سے کیا ہے، حتیٰ کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آتے آتے وہ 360 ہو چکے تھے۔ بیت اللہ کے اندر گرد و نواح میں یہی مورتیاں تھیں، یہی، اور ان کے پیچھے شخصیات تھیں، اور ان مورتیوں کی توہین کرنا اس شخصیت کی توہین کرنا تھا۔ وہ چمٹی ہوئی تھی، وہ ان کی نشانیاں تھیں، وہ ان کے سمبل سے، وہ ان کی مورتیاں تھیں، اور ان کو پوجا پاٹ کرتے تھے، ان کو ہاتھ لگانا، ان کے سامنے جھکنا، ان کو سجا کے رکھنا، ان کے سامنے نظر و نیاز کرنا، تو یہ سارا ان کے دین کا حصہ تھا۔ اور بتایا گیا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ تم اور تمہاری ساری جتنی یہ مورتیاں ہوں، یہ تمہاری تمثیلیں ہوں، یہ تصویریں ہوں، یہ تمہارے گنبد ہوں، یہ سارے کے سارے جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اور جنہوں نے تمہیں اس راستے کے اوپر چلایا، آج تو ان کے پیچھے چل رہے ہو، آنکھیں بند کر کے ان کی حمایت میں دیوانے ہو گئے ہو، اور تمہیں پہچان ہی نہیں رہی ہے اپنے دوست کی، اور اپنے دشمن کی تمہیں پہچان ہی نہیں رہی ہے۔ اور اس حد تک اس میں آگے بڑھے ہو کہ اپنے دوست کو تم دشمن سمجھتے ہو، اور اپنے دشمن کو تم دوست سمجھتے ہو۔ الٹی بالکل ہو گیا معاملہ۔ تو اس کے بعد خود ذمہ دار ہو،
اور اس راستے میں آئے تو بڑے بڑے ہیں، لیکن اس کے بعد تھوڑا سا پریشر پڑا ہے، یا دنیا کی مفادات پر چوٹ پڑی ہے، یا کوئی ہر ایک کا اپنا اپنا وجوہات ہیں نکلنے کی یا جان چھڑانے کی، تو جان چھڑاتے ہیں پھر۔ تو اس کے بعد یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مخلص ہوتے تو کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں اس انداز سے فتنے میں نہ ڈالتا۔ اس کے ہمارے دور میں یہ جو مثال ہے، یہ سجدہ تعظیمی کے اندر گئے ہیں تو کتنا ان کو سمجھایا ہے، پوری ٹرین کی وہ سواریاں نکلیں، اور اس وقت ہمارے ایک بھائی نے کہا تھا دوسروں کو سمجھاتے ہوئے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، تمہیں تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایک بندہ اٹھا کھڑا ہو گیا، اس کفر شرک کے سجدہ تعظیمی کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، اور اس کے بعد تم آگے سے بحثیں کرتے ہو۔ اس انداز سے یہ بات بھی میں نے سنی تھی۔ بہرحال جن کے اندر یہ شرک آیا ہے سجدہ تعظیمی کا، پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کیا ہے۔ محمد حنیف کی مثال آپ کے سامنے ہے، سعید احمد جو اس کا دست راست تھا اس معاملے میں، اس شرک میں، اس کا بہت ہی معاون تھا سعید احمد لانی والے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ہی جماعت کے اندر کیسا ذلیل کیا، اور پھر اس کے بعد جیسا انہوں نے کک آؤٹ کیا، باہر نکالا انہوں نے، تو ایسی بد دعائیں مانگتا تھا، چیخ چیخ کے بد دعائیں مانگی اس نے، اندازہ لگائیے۔ تو اس کے بعد وہ تو بہت ہی بڑی بد دعائیں تھیں، ان کا کیا ہوتا ہے، ان بد دعاؤں کا کیا ہوتا ہے؟ باقی الکیل کی بد دعائیں دینا یہ بھی کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں، کیونکہ ایمان عقیدے کا مسئلہ ہے، اور یہ جب اس طرح ماحول بنتا ہے تو میں اور زیادہ یقین آتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ دعوت حق ہے، اور جس کو اللہ توفیق نہ دے وہ ایسا دشمن بنتا ہے اس کے سینے میں آگ لگ جاتی ہے۔ اور ایسوں کے لیے کہا گیا کہ ان کو بتاؤ آج اگر آگ لگی ہے یہ توحید کی آواز سن کے، ایمان کی آواز سن کے، تو اس کے بعد ایک آگ اور آگے بھی ہے، اس کا نام النار ہے، جس کے اندر جانا پڑے گا، کیونکہ وہاں تو جاؤ گے، اس سے بچنے کا آج طریقہ ہے، آج وقت ہے، آج تم وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، آگے سے لڑائیاں کرتے ہو، جھگڑے کرتے ہو، دشمنیاں کرتے ہو، گالیاں بھی دیتے ہو، کوئی بڑی گالیاں دیتا ہے، کوئی ذرا ہلکی گالیاں دیتا ہے، کوئی بڑے بڑے پتھر مارتا ہے، کوئی چھوٹے چھوٹے پتھر مارتا ہے، تو یہ اپنی اپنی توفیق کی بات ہے، اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، اس کے مطابق یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے ایماندار بھائیوں، اس راستے کے یہ پھول ہیں، اس راستے کے یہ تحفے ہیں، گھبرانا نہیں ہے، نہ غمگین ہونا ہے، نہ پریشان ہونا ہے، نہ رکنا ہے، اور اگر کوئی ذرا کمزور ہے، رک گیا ہے، تھوڑا سا تھک گیا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اسی راستے پر چلنے کے لیے تھوڑا دم لینے کے لیے کوئی رک رہا ہے، لیکن جو ہمت وار ہیں وہ نہیں رکیں گے، وہ آگے بڑھتے جائیں گے، آگے جنت اور پیچھے جہنم ہے، بالکل یہ جنگ ہے طاغوت کے خلاف، یہ جنگ چھیڑی ہے آپ نے کفر و شرک کے خلاف، بالکل یہ برابر جاری رہے گی اور جاری رہنی چاہیے، بلکہ اس میں تیزی آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ استقامت دے، اور ان فرقوں کو، مسلکوں کو، چاہے بریلویت کی شکل میں ہو، دیوبندیت کی شکل میں ہو، اہل حدیثیت کی شکل میں، سلفیت، صوفیزم، رافضیت، قادیانیت، حنفیت آج کی، اور یہ حنیفیت، یہ سارے کے سارے مسلک ہیں، اور ان کے اندر شرک ہے، اور کہیں نہ کہیں شرک کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنیکشن کسی نہ کسی کا جڑا ہوا ہے، اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو کتنے شرکوں سے نکل چکے ہیں، بڑے بڑے شرکوں سے انہوں نے جان چھڑا لیا، لیکن آخر میں وہ کہتے ہیں جس ہاتھی نکل گیا دم پھنس گئی، اب دم ابھی تک پھنسی ہوئی ہے، واسطے وسیلے کا شرک ہے، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں بھی ان کے نزدیک شرک کوئی نہیں ہے، جمہوریت بھی ان کے نزدیک شرک کوئی نہیں ہے، گمبد بھی ان کے نزدیک شرک کی علامت نہیں ہے، مورتی بھی، تو بتاؤ پھر کیا شرک ہے؟ اللہ کے بندوں غور کرو، ایمان خالص کی دعوت اٹھی ہے، اس آخری دور کے اندر، 20ویں صدی کے آخری دور کے اندر، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اس پورے اندھیرے میں صرف ایک شمع روشن ہے، اور آپ ان کے ساتھی ہیں، بالکل اس دعوت کو آگے بڑھا رہے ہیں، بالکل اسی انداز سے انشاءاللہ ایمان کی اس شمع کو ہم بجھنے نہ دیں گے۔